الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، کائنات کے رب نے کائنات میں بسنے والے انسانوں سے ایک سوال فرما رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، وہ لوگ جو علم و دانش اور نالج رکھتے ہیں، وہ لوگ جو علم سے محروم ہیں، جاہل ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ان انسانوں کے سامنے ہے جن کو روز اول انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ انسان کو دوسری مخلوقات پر جو شرافت حاصل ہے، جو عظمت حاصل ہے، وہ اس کے علم کی وجہ سے حاصل ہے۔ واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا
حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ان کے سامنے بھی، فرشتوں کے سامنے بھی کائنات کی بہت سی چیزوں کو بیان کیا گیا۔ پھر فرشتوں سے کہا گیا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتاؤ ان چیزوں کے نام کو، کیا اس کا علم تم کو ہے؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر وہی سوالات انسان اول ابا آدم علیہ السلام سے کیا گیا، انبأہم باسمائہم، انہوں نے پوری باتوں کا، پورے چیزوں کا جو سوالات کیے تھے اس کا جواب دے دیا۔ یہ مقام ان کا بڑا، فرشتوں سے کہا کہ تم ان کو سجدہ کرو۔ کائنات کا رب یہ سوال پوچھ رہا ہے، کیا جاننے والے نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال اس امت سے ہو رہا ہے جس امت کی ہدایت کے لیے اللہ نے جب نبی بھیجا، نبی بنایا، اور اس نبی پر سب سے پہلے سلسلہ وحی شروع کیا گیا، یعنی سینکڑوں برس کے بعد جو امت سے بات کرنے، امت کو پیغام دینے کا وقت آیا، تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اس قوم کو وہ ہدایت والی کتاب کا آغاز ہی پڑھنے اور پڑھانے سے ہوا۔ ظاہر بات ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، واقف آدمی، ناواقف آدمی، وہ آدمی جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، علم و دانش اور نالج رکھنے والا اور نہیں رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات جیسے فرد پر صادق آتی ہے، یعنی قوم کا کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے اور قوم کا کوئی آدمی پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے، جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی یہ بات ساری قوم پر بھی صادق آتی ہے۔ وہ قوم جس کے افراد پڑھے لکھے ہیں، وہ قوم جس کے افراد کے پاس علم ہے، نالج ہے، اور وہ قوم جس کے پاس علم نہیں، نالج نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ملک کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک جس کے بسنے والے علم و دانش سے آراستہ ہیں، پیراستہ ہیں، اور وہ ملک جس کے بسنے والے علم سے ناواقف ہیں، جاہل ہیں، تو دونوں ملک برابر نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی قوم چاہے اس کے افراد کتنے بھی کیوں نہ ہو، کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، اگر وہ علم سے محروم ہیں تو ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بے حیثیت ہے۔ ان کی مثال بزرگوں نے یہ دی کہ وہ ریت کے ڈھیر کی طرح ہیں، پیروں میں روندے جاتے ہیں۔ اور کوئی قوم ایسی ہے جو تعداد کے اعتبار سے بہت کم، مٹھی بھر ان کا پرسنٹیج ملک میں 2% یا دنیا میں 3-4% ہو، لیکن علم کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اگر ان کے پاس علم کا زیور ہے تو مٹھی بھر ہونے کے باوجود، تعداد میں کم ہونے کے باوجود، وہ بہت قیمتی ہیں۔ ان کی مثال ہیروں کی طرح ہے
کہ اگر ہیرا کیچڑ میں بھی پڑ جائیں، کچرے میں بھی پڑ جائیں تو ڈھونڈ کر اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ دینی مدارس بھی اس وقت اور دنیاوی تعلیم گاہیں بھی اس وقت لمبی تعطیل کے بعد کھل رہے ہیں۔ تو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری سوچ یہ ہو، ہماری تڑپ یہ ہو کہ ہمارے بچے ہیرے بنے۔ ریت کا ڈھیر نہ بنے کہ لوگ ان کو پاؤں سے روندیں۔ اب علم بھی دو طرح کا ہے۔ ایک علم ہے جس کے حصول کے بعد آدمی ایک اچھا تاجر ہوتا ہے، بڑی موٹی موٹی رقم کمانے والا ملازم اور پیشہ ور ہوتا ہے، جس کے حصول کے بعد وہ ڈاکٹر، انجینئر، لائر اور بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ علم بھی ضروری ہے، اس علم سے بھی دنیا میں عزت وقار انسانوں کا بڑھتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کو علم ہی کہنے کے لیے تیار نہیں، یہ تو معلومات ہیں۔ بہرحال معلومات بھی علم سے ہی نکلا ہے، اس وجہ سے اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس کا حصول بھی ہماری قوم کو ضروری ہے۔ اور ایک علم ہے جس کے حصول سے، جس کو حاصل کرنے سے آدمی کو خدا کی پہچان حاصل ہوتی ہے، نبی کی رسالت اور اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے، جس کے حصول سے انسان کو اس کے ماں باپ کی خدمت کا جذبہ، بیوی کا حق، شوہر کے حق، بہن بھائیوں رشتہ داروں کے حقوق کا علم حاصل ہوتا ہے، اور آگے بڑھ کر انسانوں کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس دوسرے علم سے۔ اور وہ لوگ بہت ہی محروم القسمت ہیں، بہت ہی رحم کے قابل ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو پہلے علم دلا کر آزاد کر دیتے ہیں، یعنی اسے ایک اچھا تاجر بنانے، اچھا لائر بنانے، اچھا ڈاکٹر بنائے، اچھا انجینئر بنانے اور بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرانے کی فکر میں ہوتے ہیں، بس اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ ان بچوں کو خدا کی پہچان، نبی کی محبت، والدین، رشتہ دار اور انسانوں کے حقوق کا علم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ بچہ آگے چل کر پیسہ کمانے کا مشین تو بن جائے گا، پیسہ کمانے والی مشین تو بن جائے گا، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات بسی رہے گی کہ یہ کام کرنے سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، مجھے کیا نفع ملے گا، مجھے پیسہ ملتا ہے، مجھے عزت ملتی ہے، مجھے عہدہ ملتا ہے تو میں کروں، نہیں تو فضول کام ہے، اسے یہ سمجھ میں آئے گا۔ حتیٰ کہ اسے اس کے رب کی عبادت بھی فضول معلوم ہوتی ہے۔ ایسوں کو نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا، عبادتوں کے لیے ان کے لیے ٹائم نہیں ملتا، ایسوں کو اپنے پیدا کیے ہوئے ماں باپ، پڑھائے ہوئے ماں باپ کی خدمت بوجھ معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، وہ ان ماں باپ کی خدمت کرے گا جن ماں باپ کے پاس پراپرٹیاں ہوں، دولت ہو، اسے وہاں دکھتا ہے کہ ان کی خدمت کروں تو کچھ ملے گا،
کیونکہ وہ نفع حاصل کرنے کا عادی بنا ہوا ہے، فائدہ حاصل کرنے کا عادی بنا ہوا ہے، اس لیے انہی ماں باپ کی خدمت کرے گا جن کی خدمت کرنے سے اسے کچھ پراپرٹیاں، کچھ دولت، کچھ دنیا کا نفع ملتا ہو۔ اگر معلوم ہو جائے جس دن اسے یہ میری بہن، یہ میرا بھائی، یہ میری ماں، یہ میرا باپ، جن کی خدمت کرنے سے مجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، تو اب اسے ان کی خدمت بوجھ معلوم ہوگی۔ وہی پیدا کرنے والے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ہوم میں، بوڑھوں کے گھر میں داخل کر دے گا۔ اس لیے اس علم کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ وہ علم جو خدا کی پہچان کرانے والا ہے، وہ علم جو ماں باپ کی عظمت دلوں میں پیدا کرنے والا ہے، وہ علم جو بہن بھائیوں، بیوی بچوں اور شوہروں کے حق کو یاد دلانے والا ہے، وہ علم جو بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے اسے تیار کراتا ہے، اس علم سے بھی آراستہ کریں۔ کیونکہ یہ علم جسے ہم دین کا علم کہتے ہیں، یہ آتا ہے تو رب کی عبادت کے لیے اسے تیار ہوتا ہے وہ، کیونکہ اسے بتایا جاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اسے بتایا جاتا ہے، اسے یہ بتایا جاتا ہے تمہاری ماں باپ کی خدمت کرو، تمہارا باپ راضی تو رب راضی، تمہاری ماں راضی تو جنت اس کے پیروں کے تلے ہے، تم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جب دین علم آتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے شوہر کی خدمت کرو، شوہر کی خدمت سے کرتے کرتے اسی حالت میں شوہر کا جنازہ اٹھ جاتا ہے تو اس عورت سے کہا جائے گا تیرا شوہر مرتے وقت اس سے راضی تھا تو جنت میں جا۔ دین علم آتا ہے تو شوہر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کائنات زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس سلسلے میں ہیں، ان خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دینی علم آتا ہے آدمی کے پاس، اسے بتایا جاتا ہے تو اگر اپنی بہنوں، بھائیوں، ماموں، چچا، نانا، نانی، رشتہ داروں کی خدمت کرے گا، صلہ رحمی کرے گا تو تیری عمر میں برکت ہوگی، تیرے رزق میں برکت ہوگی، اسے وہ سکھایا جاتا ہے۔ دینی علم آتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے بیواؤں، مسکینوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی خدمت کرو، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر تمہیں ثواب ملے گا۔ بیواؤں، مسکینوں، حاجت مندوں کی خدمت کرو، رات میں تہجد پڑھنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ سب بخاری مسلم کی روایت ہے۔ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں، حاجت مندوں کی خدمت کرو، صائم الدہر، زندگی بھر روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب جب یہ باتیں سامنے آتے ہیں تو یہ دین علم رکھنے والا اب یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ماں کی خدمت کرنے سے مجھے کیا ملے گا دنیا میں، باپ کی خدمت کرے گا تو مجھے کیا ملے گا، پراپرٹیاں ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں، بہن بھائیوں کی خدمت کروں تو مجھے کیا عزت ملے گی، قوم کی خدمت کروں گا تو مجھے کیا عہدہ ملے گا، اس کی نظر میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کے پاس مرتبہ اور درجہ حاصل کرنے کی فکر میں ہوتا ہے۔
میرے عزیز و بزرگوں، جب اس علم کو مکے کے جاہلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، یہ علم جب مکے میں رہنے والے ناخواندہ لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، تو وہاں ابو بکر پیدا ہوئے، عمر پیدا ہوئے، عثمان پیدا ہوئے، علی پیدا ہوئے، جن کی نظیریں دنیا میں پیش کرنے سے دنیا والے عاجز ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ دینی علم حاصل ہوا، قوم کی خدمت کا علم حاصل ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے تمام تر مصروفیات کے ساتھ، آپ بھی کمانے والے تھے، آپ بھی علم حاصل کرنے والے تھے، آپ کوئی بھی بچے تھے، سب کے ساتھ ساتھ دن کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت ایسا تھا جس میں محلے اور پڑوسیوں کے مسکینوں، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کسی کے گھر کو جا کر جھاڑ دیتے تھے، وہ اپاہج تھی، لنگڑی لولے تھی، بوڑھیا، اس کے گھر کو جھاڑ دیتے تھے۔ کسی کے گھر میں جا کر جہاں مرد خدمت کے لائق نہیں تھے تو ان کے گھروں میں گائیں بھینس ہوتی تو ان کے دودھ نتھار کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جس دن حضرت کو امیر المؤمنین بنایا گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جہاں آپ خدمت کے لیے جایا کرتے تھے وہاں باتیں ہونے لگی کہ اب تو ابو بکر نہیں آئیں گے، کیونکہ ابو بکر بہت بڑے مقام میں پہنچ گئے، بہت بڑی مصروفیت میں پہنچ گئے، وہ امیر المؤمنین ہو گئے۔ لوگوں کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی۔ رات گزری، صبح سے پہلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے معمول کے مطابق، اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود وقت نکال کر فجر سے پہلے گھر میں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جہاں خدمت کرنے کا معمول تھا حضرت ابوبکر صدیق کا۔ ایک بچی آ کر دروازہ کھولتی ہے، فجر سے پہلے بچی آ کر دروازہ کھولتی ہے۔ یا اللہ، کتنا جلدی اٹھنے کا ان کے اندر معمول تھا۔ بہرحال ماں پوچھتی ہے، بیٹا کون آئے ہو؟ اسے کیا معلوم تھا امیر المؤمنین آئے ہیں؟ وہ روزانہ جو دیکھتی تھی وہ بولتی تھی، وہی کہا کہ دودھ نتھارنے والا آیا ہے، دودھ نتھارنے والا آیا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، بہت بڑی رغبے کے آپ حاکم تھے، امیر تھے۔ اس کے باوجود آپ کا معمول تھا وہ قوم کی خدمت اپنے طور سے الگ طریقے سے، جو خدمت خلافت کے ذریعہ ہوتی تھی وہ الگ تھی، اس کے علاوہ ذاتی طور پر، انفرادی طور پر اپنے ذمے خدمت واجب کر کے رکھا تھا کہ راتوں میں اٹھ کر اپنے خادم کے ساتھ شہر کے گلیوں میں گھومتے، شہر کے باہر جنگل میں گھومتے کہ کوئی ضرورت مند ہو میں اس کی خدمت کر دوں۔ آپ کے خادم حضرت اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین چکر لگا رہے تھے رات میں، ایک جگہ دیکھے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، چولہا سلگ رہا ہے، بچے وہاں پر روتے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دل تڑپ اٹھا، اسے جا کر پوچھے، اللہ کی بندی یہاں کیوں بیٹھی ہے، کیا بات ہے؟ انہیں کہنے کا جو تھا کہا، میں ایک بیوہ ہوں، بے سہارا ہوں، بچے بھوک سے ہیں، اس لیے چولہے میں
ہانڈی رکھ دی ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا کہ صرف پانی ہے، اور رکھا بھی اس لیے ہوں کہ بچے اس تسلی کے ساتھ سو جائیں کہ کچھ پک رہا ہے، کھانے کے لیے دیا جائے گا، ہانڈی میں کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا تو اپنے خادم حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کو لے کر بیت المال میں گئے، کچھ انسانی ضرورت کی چیزیں، کچھ دراہم اپنے پاس لیے۔ وہ ایک بڑا تھیلا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے کہا اسے اٹھا کر میری کمر پیٹھ پر رکھ دو۔ خادم کہا حضرت اسی کے لیے تو میں ہوں، اسی کے لیے تو میں ہوں، میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، میرے پیٹھ پر رکھو، میرے کمر پر رکھو۔ 2-4 بار اصرار کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے، اس لیے میں ہی میرا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ اٹھا کر اپنے کھندے پر رکھا، اپنے کمر میں رکھ کر لے گئے، اور اپنے ہاتھ سے کچھ پکایا اور ان بچوں کو کھلایا، اور بیٹھ کر تھوڑی دیر دیکھنے لگے۔ تو عورت نے کہا کہ ہمارے امیر عمر رضی اللہ عنہ ہیں، کیا اچھا ہوتا آپ امیر المؤمنین ہو جاتے، وہ ہماری ذمہ داری سے بالکل لاپرواہ ہیں، آپ ہمارے امیر ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا نہیں، بس اتنا کہا کہ جب آپ خلافت میں پہنچو گے، خلیفہ کے پاس پہنچو گے تو وہاں عمر کو بھی پاؤ گے۔ راستے میں آ رہے تھے، خادم نے پوچھا حضرت ان کے ضروری سامان آپ دے دیے، کھلا دیا، پھر آپ تھوڑی دیر بیٹھے تھے، کیا بات تھی؟ آ جاتے فوراً ہم دوسرے کام کو دیکھتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان بچوں کو بھوک کی حالت میں آنکھوں سے آنسو میں نے دیکھا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا وہ کھانے کے بعد وہ ہنستے کھیلتے ہوئے بھی کچھ دیکھ لو۔ یہ جذبہ خدمت کا کیسے پیدا ہوا؟ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، خالد بن ولید کو، یہ سب جذبے کیسا پیدا ہوئے؟ دین کے علم کی وجہ سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تھا، مذہبی علم کی وجہ سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا تھا۔ میرے عزیز و بزرگوں، آج ہمارے بچوں کو ہم چاہیے کہ جتنا بھی یہ دنیا کمانے کا علم دلائیے، خوب دلائیے، کچھ بھی اس سے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ دینی علم ان کو ضرور دلاؤ، اللہ کی پہچان کراؤ، نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو، ماں باپ کی عظمت ان کو بیان کرو، حقوق، والدین کے حقوق کیا ہیں وہ بتاؤ، انسانوں کے حقوق کیا ہیں وہ بتاؤ۔ ورنہ آج بہت سے لوگ 90% لوگ شکایت کرتے ہیں، 90% لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے، بچے نافرمان ہو گئے۔ کتنی محنت سے میں ان کو پڑھایا، کتنی محنت سے میں نے ان کو پڑھائی۔ ماں کہتی ہے آج وہ بیویوں کا ہو گیا، بچوں کا ہو گیا، نوکری کا ہو گیا، ہفتہ گزر جاتا ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے، ماں کی خدمت، باپ کی خدمت کرنے کا اسے خیال نہیں ہوتا۔ باپ زندہ ہیں، ماں زندہ ہیں، ان کو ان کے پاس جانے، ان کی دیکھ بھالی کرنے کی اسے فکر نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دین کے علم سے وہ محروم ہے، تم نے اسے محروم بنایا، تمہارے ہاتھ میں تھا، تم جیسا چاہے اسے جس راستے میں چاہے ڈال سکتے تھے۔ آپ کی خواہش تھی بڑے موٹی رقم کمانے والا بن گیا ہو، آپ کی خواہش تھی ڈاکٹر بن گیا ہو، آپ کی خواہش تھی انجینئر بن گیا ہو۔ اگر آپ خواہش کرتے اللہ کو پہچاننے والا بنے تو بن جاتا ہو، اگر آپ چاہتے نبی اور محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والا تو بن جاتا ہو، اگر آپ چاہتے کہ ماں باپ کی اور رشتہ داروں کی اور انسانوں کی خدمت کرنے والا خدمتگار بنائے تو وہ بھی بن جاتا۔ آپ جو محنت کی وہ سامنے نتیجہ ہے۔ اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے کہ میرا بچہ یا میری بچی جو پڑھ رہی ہے
کہ پڑھنے کے ساتھ اس کے اندر دین کتنا آ رہا ہے، دین علم کتنا آ رہا ہے، اس کے لیے پوری کوشش کریں، اس کے طرف سرسری طور پر نہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، ورنہ بچہ دنیا میں بھی آپ کے لیے کام نہیں آئے گا، آخرت میں بھی کام نہیں آئے گا۔ بہرحال ہمارا عنوان شروع ہوا تھا، اللہ رب العالمین کائنات میں بسنے والوں سے سوال کرتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، کیا وہ لوگ جو علم اور نالج سے بہراور ہیں، وہ لوگ اور وہ لوگ جو علم سے محروم ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب جواب ظاہر ہے کہ یہ دونوں بالکل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کا مقام بہت اونچا، علم والے اگر ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو بھی ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی علم سے محروم ہے، جاہل ہے، پیسہ ہونے کے باوجود وہ عاجز ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، جس مذہب کی ابتدا پڑھنے پڑھانے سے، جسے پہلی مرتبہ پیغام دیا گیا رب کے طرف سے، یہ پیغام دیا گیا، اے انسان پڑھ اور پڑھو اور پڑھاؤ، جسے کہا گیا، اس کتاب کو ماننے والی قوم کا حال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم سے بچھڑی ہوئی قوم ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ باتیں ہم نے بہت مرتبہ سنی، بہت مرتبہ بولے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ذرا انقلاب آئے ہمارے اندر۔ انقلاب ایک آدمی سے، دو آدمی سے نہیں ہوتا، ساری قوم مل کر تعلیم کو عام کرنے کے لیے، ساری قوم مل کر تعلیم کو عام کرنے کے لیے محنت کریں۔ بزرگوں نے آپ کو اور مجھے محنت کے 3 میدان دیے ہیں، ذرا نوٹ کر کے رکھ لینا، اور اس پر اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق محنت کرنا۔ آج کے اس بیان میں اصل پیغام میں یہی دینا چاہتا ہوں، 3 باتوں کا، غور سے سنیں گے اور اس کے بعد عمل بھی کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے، ماں باپ اور سرپرست یہ طے کر لیں کہ ہم معمولی کھانا کھائیں گے، معمولی کپڑا پہنیں گے، معمولی گھر میں رہیں گے، سادے معمولی گاڑی سواری میں رہیں گے، لیکن بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے۔ اس کے لیے ایک قوت کے کھانے کی قربانی اگر دینی پڑی تو ہم دیں گے، ایک قوت کے کھانے کی قربانی دینے پڑے تو ہم دیں گے۔ اس کے لیے اگر عمدہ گاڑیاں اور عمدہ لباس کی قربانی دینے کی نوبت آئی تو ہم دیں گے، لیکن بچوں کو اچھا پڑھائیں گے۔ یہ طے کریں پہلے ہماری قوم کے ماں باپ، ہماری قوم کے سرپرست۔ شادیوں میں، فنکشنوں میں، دعوتوں میں، ولیموں میں، نکاحوں میں لاکھوں کا پیسہ پانی کی طرح نہیں بہائیں گے۔ یہ طے کریں پہلے، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، سب لوگ طے کریں۔ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ کھانے کے لیے آپ کے پاس اچھا کھانا ہے، اچھا پہننے کے لیے ہے تو کھاؤ اچھا، اس سے کوئی رکاوٹ نہیں، پہنو اچھا، اچھی سواری کراؤ، اس کے ساتھ اچھا بھی پڑھاؤ۔ میں ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ اچھا پہننے کی چکر میں، اچھے گاڑیوں، اچھی سواریوں کے چکر میں، اچھا کھانے کی چکر میں بچوں کو جاہل نہ بنائیں، بچوں کو تعلیم سے محروم نہ کریں۔ یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں۔ ایک قوت کے کھانے کی قربانی دینے کی نوبت آئے تو دے، بچوں کو پڑھائیں۔
یہ ایک پہلی ہدایت ہے قوم کے رہبروں کی طرف سے قوم کے لوگوں کے لیے۔ دوسری ہدایت قوم کے رہبروں کی طرف سے مجھے بھی آپ کو یہ ہے کہ قوم کے وہ مالدار، امت کے وہ مالدار اپنی کمائی کا، اپنی دولت کا ایک حصہ اپنے خاندان، اپنے محلے، اپنے قوم کے بچوں کے تعلیم میں استعمال کریں۔ خاندان کا کوئی بچہ محلے کے کسی بچے کی تعلیم کی کفالت لے لیں، اور یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ لوگ نہیں سنے ہوں گے لیکن سن لیجئے، یہ نبی کی سنت ہے۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کو دیکھتے ہیں کہ افلاسی کی زندگی ہے، غربت کی زندگی ہے اور بچے زیادہ ہیں۔ تو دیکھ کر ہم نہ کیا بول کے نہیں تھے، جیسے لوگ رہتے نا امت کے، ہمارے خاندان میں بہت سے مالدار اپنے ہی خاندان کے غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کو دیکھ کر ان کے سامنے شان کے ساتھ، بھڑک کے ساتھ زندگی گزارتے تو ہیں۔ ان کا بچہ پڑھنے کے زمانے میں، تعلیم حاصل کرنے کے زمانے میں میکینک شاپوں میں جا رہا ہے، ہوٹلوں میں سپلائر بن کر جا رہا ہے، ٹھیلا گاڑی ڈال کر آم جام بیچ رہا ہے، ٹماٹے بیچ رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی ذرا بھی ان کا دل تڑپتا نہیں کہ یہ بچہ بھی پڑھ لیا تو کتنا اچھا رہے گا۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ محنت سے پڑھتا نہیں یا اس کا دماغ تیز نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہماری بہن کا بچہ، چھوٹے بھائی کا بچہ، بڑے بھائی کا بچہ یا قوم کا کوئی بچہ ماشاءاللہ ذہین ہے، تیز ہے، محنتی ہے، تو اس موقع پر ذرا ہمیں دل ذرا بڑا کرنا ہوگا، کشادہ کرنا ہوگا ہمارے دل کو کہ میرا بچہ تو پڑھ رہا نہیں، چلو اسے پڑھائیں گے، اسے اچھا عالم بنائیں گے، اسے اچھا مفتی بنائیں گے، اسے اچھا ڈاکٹر بنائیں گے، اسے اچھا لائر بنائیں گے، اسے اچھا ڈگریاں حاصل کرنے والا بنائیں گے۔ اس کی طرف سے خاندان کا نام روشن ہوگا، اس کی طرف سے محلے کا نام روشن ہوگا، اس کی وجہ سے قوم کا نام روشن ہوگا، اس کی وجہ سے ملک و ملت کا نام روشن ہوگا۔ یہ سوچ کر دل بڑا کر کے اس کے اوپر خرچ کریں، اس کی تعلیم کی فیس، اس کے یونیفارم کی فیس، اس کی کتابوں کی فیس اپنے طور سے ادا کر کے اسے خوب پڑھائیں۔ وہ پڑھے گا، یاد رکھو، وہ پڑھنے کے بعد جتنی قوم کا اور ملت کا، ملک کی خدمت کرے گا، برابر اس کا اجر ہمیں دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو دیکھا، غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں اور بچے زیادہ ہیں، تو دیکھ کر ہم نہ کیا بول کے نہیں رہے، بلکہ منصوبہ بنایا، ایک پلاننگ کی۔ اپنے چچاؤں میں سے سب سے مالدار پیسے والے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں ذرا بڑے تھے۔ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور دونوں بیٹھ کر چچا بھتیجا بیٹھ کر بات کرتے ہیں حضرت ابو طالب کی، خواجہ ابو طالب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو طالب کے بچے زیادہ ہیں، کمائی کم ہے، آمدنی کم ہے، غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسا کریں گے کہ ان کی میں بھی اور آپ مل کر کچھ مدد کریں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، چچا نے، بھتیجے کیا خدمت کر سکتے ہیں میں اور آپ؟ کہا کہ ایسا کریں گے کہ ہم جا کر ان کے بچوں میں سے چند بچوں کو لے کر ان کی پرورش کی ذمہ داری، ان کے پالنے کی ذمہ داری، ان کی ہر چیز کی کفالت کی ذمہ داری ہم لے لیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پسند کیا، چلو۔ دونوں چچا بھتیجا مل کر ایک حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں
اور ان سے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارا ایسا خیال ہے. تو ابو طالب بھی، بعض لوگ ہوتے ہیں خامخواہ غیرت، خامخواہ غرور، منجے کیا انہوں مدد کر 300، منجے کیا انہوں دے 300، منجے نہیں ہوتا کیا، ایسا خامخواہ ایسے غرور میں تکبر میں پڑھ کر خود بھی برباد ہوتے ہیں، بچوں کو بھی کیا کرتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. یہ صفت نہیں دے، ہمارا پوزیشن دے، ہماری پوزیشن دیکھ لینا، ہمیں کیا لائق کے ہیں دیکھ لے کر. اگر کوئی بڑھ چڑھ کر آتا ہے عزت کے ساتھ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے بات کو قبول کرنا چاہیے. تو جب دونوں گفتگو کیے تو حضرت ابو طالب نے غور سے سنا، اس کے بعد کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم علی کو لے لو، تم کیا کرو، علی کو لے لو، علی کی پرورش اور کفالت کی تمہاری ذمہ داری. عباس تم جعفر کو لے لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس جعفر رضی اللہ عنہ کی پوری کفالت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایسی پرورش کی، ایسی کفالت کی کہ ایسے اخلاق دیے، ایسی تعلیم دیے، دنیا آج علی جیسا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ چیز ہمارے اندر بھی آنا ہے. ہمارے پیسے آج ہیں بیکار بینکوں میں ہیں، بیکار پراپرٹیوں کی شکل میں ہیں، بیکار فضولیات میں ہم خرچ کر رہے ہیں. کیا اچھا ہوگا خاندان کے کسی بچے کی تعلیم کی کفالت ہم لے لیں اور ان کو پڑھائیں، ان کو آگے بڑھائیں. تو بزرگوں نے پہلی رہبری یہ فرمائی کہ پہلا کام یہ ہے کہ والدین اور سرپرست جو ہے اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہو. دوسرا کام کیا ہے کہ امت کے مالدار، خاندان کے مالدار، وہ بچے جو تعلیم سے بچھڑ گئے ہیں یا تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں غربت کی وجہ سے، آپ کے محلے میں ملیں گے، آپ کے خاندان میں ملیں گے بہت سے بچے 7 پاس کر کے تعلیم سے رک گئے، بہت سے SLC کے بعد آگے پڑھنے کے لائق ہیں، ذہین ہیں، نمبرات ان کے اچھے ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے. تو آپ تلاش کر کے ان کی کفالت لے لیں، ان کی ذمہ داری لے لیں. یقین مانو وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے عزت کا سبب بنے گا، آخرت میں بھی عزت کا سبب بنے گا. 2 کام. تیسرا کام، وقت ہو رہا ہے لیکن بات میری اہم ہے اس لیے میں پیش کر دوں. تیسرا کام بزرگوں کی طرف سے یہ رہبری کی گئی کہ یہ سرکاری اسکیمز جو ہوتے ہیں نا، سرکار کی طرف سے پڑھنے والوں کے لیے جو سہولتیں ہوتی ہیں اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غربت والے غریب لوگ یہ سرکاری اسکیم کے بارے میں جانتے نہیں ٹھیک سے، ان کو معلومات نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے قوم کے پڑھے لکھے لوگ جو اس کی جانکاری رکھتے ہیں گھر گھر جا کر خاندان کے ایک ایک فرد کو پکڑ کر یہ سرکاری اسکالرشپ، سرکاری اسکیموں کے بارے میں بتا کر یہ سہولتیں ہیں، تمہارے بچے کو کئی کو تعلیم سے تم محروم رکھتے ہیں، اس اسکیم کے ذریعہ پڑھاؤ، فلاں فلاں جگہ پر جانے سے ایسی ایسی اسکالرشپ ملتی ہے، اتنی تعلیم تک حاصل کر سکتا ہے، پڑھاؤ، رہنمائی کریں. صرف بتا دینا کافی نہیں ہوگا. ارے بھائی وہ جاہل ہے، وہ غریب ہے، وہ غربت والا ہے، اسے ایک پیپر فل کرنے نہیں آتا، اسے سرکاری پیپروں میں سے ایک پیپر فل کرنے نہیں آتا. آپ اسے آ کر جمعے کی تقریر کے طرح اس کے سامنے جا کر بول کر چلے گئے تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ سنے گا، ایک کان سے چھوڑ دے گا، سب کون کرے گا. یہ بڑی اہمیت کے ساتھ کیے جانے والا کام ہے. قوم کے پڑھے لکھے لوگ جو سرکاری اسکیم سے، سہولتوں سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ لوگ گھر گھر جا کر خاندان کے ایک ایک فرد کو پکڑ کر بتا کر اس کے بعد اس کی پوری مکمل رہنمائی کریں، رہنمائی کر کے اپنے اثر رسوخ، اپنا علم حاصل کر کے اس لائن میں اسے ڈال دیں، اس کے بعد رہبری کرتے رہیں، تب چل کر ہوگا. بہت سے لوگ جو ہے جلسوں میں بول دیتے ہیں، اشتہارات لگا دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں، ہو گیا سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اتنا کرنے سے جہالت ہماری قوم سے ختم نہیں ہوگی. میرے اندر درد ہے، آپ کے اندر درد ہے، تو اس کو بھی ایک دعوت و تبلیغ کے کام کی طرح، اسے بھی ایک اہم کام کی طرح گھر گھر پہنچ کر ان کو معلوم کر کے، وہ سنتا نہیں سمجھتا نہیں تو بچہ سنتا ہے سمجھتا ہے، تو بچے کو پکڑ کر
پڑھنے والا تو سمجھے گا نا، ماں باپ نہیں سمجھتے ہیں، بچہ پڑھ رہا ہے، اسے شعور ہے، اسے پکڑ کر اسے سمجھا کر، صرف سمجھا دینا کافی نہیں ہوگا، پکڑ کے اس کام میں اسے لگا کر وہ سہولتیں حاصل کرنے کا لائق اسے بنا دے۔ یہ 3 کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے درمیان سے دھیرے دھیرے جہالت ختم ہوگی۔ آج ہماری قوم دنیا کے قوموں میں سب سے نچلی اور سب سے ناخواندہ لوگوں میں ہم شمار جو ہوتے ہیں، اس سے ہم نکل کر انشاءاللہ عزت کے ساتھ جینے والے ہو جائیں گے۔ بزرگوں، عزیزوں، دنیا میں تعلیم ہی کے ذریعہ عزت ملتی ہے، تعلیم ہی کے ذریعہ آدمی ایک مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ قوم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ 3 کام میں آپ کے سامنے بیان کیا، آپ سوچ کر دیکھ لیں کہ میں کون سا کام کر سکتا ہوں، میں کون سا کام کر سکتا ہوں۔ قربانیاں دے کر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لائق ہوں، یا میں جو ہے اپنی قوم کے، محلے کے، خاندان کے بچوں پر اپنی حلال کمائی کا ایک حصہ ان پر استعمال کر کے پڑھانے کے کیا میں لائق ہوں، یا میں سرکاری سہولتوں کو ان تک دلا کر ان کو فیض یاب کرنے کے لائق ہوں؟ کس میں ہوں؟ سوچ کر یہ کام کو ابھی سے شروع کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔